خلاصہ کلام کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، لہذا تکلیف دینے کی بجائے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، نرم بات کریں، درگزر کرنے والے بنیں، خاک ساری سے پیش آئیں اور چہرے پہ بل نہ لائیں بلکہ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اور یاد رکھو، جب آپ کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے وہ آپ سے ناراض ہوگا، جب وہ آپ سے ناراض ہوگا تو تعلق ٹوٹے گا، پھر آپ بھی تعلق توڑیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے قطع رحمی کرنا کتنا بڑا جرم ہے جو اسی تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں آتا ہے۔ قطع رحمی کرنا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کے رزق میں فراخی ہو جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تعلقات جوڑے۔ اب ناراض کر کے تکلیف پہنچا کر یہ تعلقات توڑنے والی بات، اور یاد رکھیں تعلق توڑنا یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا يقبل عمل قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی شریعت میں تو اس قدر احتیاط برتی گئی ہے، ہر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے دو مسلمانوں کی آپس میں دوری کا باعث بنے، ہر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا 3 لوگ اگر بیٹھے ہیں، اجازت نہیں ہے کہ 2 کو الگ ہو کر تیسرے سے الگ ہو کر کوئی خسر پھسر کرے، اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسان دون الاخر، ایک کو الگ کر کے 2 آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں ایسا ایسا، تو اس کی وجہ بھی بتا دی، من اجل ان ذلک یحزنہ، اس لیے کہ یہ بات اس کو غم میں ڈالے گی کہ پتہ نہیں میرے خلاف بدگمانی ہوگی نا کہ میرے خلاف کوئی بات، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، کوشش کریں کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ 2 جمعے اس کو آپ غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو سننے کا موقع دیا اور اللہ نے مجھے بات بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ یہ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔